اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا مولا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بااختیار نبی بنا کر مبعوث کیا اور یہ فرمایا کہ میرے پیارے، آپ کے دستے خالی نہیں جانا چاہیے، یعنی کسی جو ہے نا جی فقیر کو آپ نہ جھڑکیں، مطلب یہ کہ خالی نہیں جانا چاہیے، یا دنیا مانگے یا دین مانگے ہیں۔ آپ دا فرما کیوں؟ آپ فرمایا اللہ موتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ اختیارات دے رہا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ قیامت تک کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، قیامت کے بعد تو اور ہی زیادہ اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا مان لے کے آنا چاہیے کہ اب بھی ہمارے آقا مولا ہیں، کسی چیز کی طلب کرنی چاہے طلب کر لیں، وہ آپ کی شان ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک صحابی کی غزوے کے دوران آنکھ نکل گئی ایک، وہ ہاتھ میں لے کے آ گیا، پس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آنکھ کو دوبارہ اسی میں رکھ کے لاب لگایا، دم فرمایا تو وہ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی ہے۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں جتنا کہ وہ اپنی جانوں پر رکھتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ذرا سے بات کے اوپر دھوپ چھاؤں یہ وہ جانے سے مسجد میں گریز کرتے ہیں، دوسرے مختلف بہانے گاڑ لیتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرمائیں گے من و ان دل کی خوشیوں کے ساتھ اسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا حق ہے۔ ایک دفعہ مدینہ شریف میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابی جو انصار تھے، آپس میں ان کا پانی کھیت میں پانی دینے کے اوپر تھوڑا تنازع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زبیر رضی اللہ عنہ زمین اوپر تھی، نیچے بعد میں دوسرے صحابی کی آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر پہلے تم اپنی کھیتی کو پانی دو، پھر ان کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ تو انصاری جو تھے ان کے دل میں تھوڑی تکلیف ہوئی، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا اے زبیر، پہلے اپنے کھیت کو پوری بنوں تک بھر لیا کرو، یعنی پوری اچھی طرح پانی لگا کے پھر چھوڑا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے جی۔ یہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ نہ حق ہے، حق ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نجم فرماتا ہے میرا محبوب جو ہے وہ اپنے خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، بلکہ اس کا کلام وحی شدہ ہوتا ہے، یعنی جو بات وہ کہتے ہیں میری طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا جب وہ آپ کے لیے فیصلہ فرما دیں تو پھر اس میں منون تسلیم کر لیا کرو، اس میں ذرا سا بھی دل میں میل کے چال نہ رکھو، اگر رکھو گے تو پھر منافق ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا، یعنی میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا تھا کہ النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ ان کی اتنی عزت و تکریم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی، جیسے اپنی ماں کی ہوتی۔ جب یہ آیت اتری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے، یعنی بیٹی ہونے کے باوجود اسے اپنی ماں کا درجہ دیا اور اس طرح ان سے مخاطب ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ وسلم کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسرے جو عام مسلمان 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، آپ 4 سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ جو 4 بیوی رکھے گا ان کے چاروں کے اس کے برابر کے حقوق ادا کرنے ہوں گے ہر طرح سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس پہ چاہیں زیادہ جس کو ٹائم دے اس کے ساتھ زیادہ رہیں، جس کو کم کرنا چاہیں کم کریں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ پھر قرآن پاک فرماتا ہے سورہ حشر میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول تمہیں عطا فرما دے لے لو، جس سے منع فرما دیں باز رہو۔ 2 باتوں میں دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں نہ میں دین ہے، ہاں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ جس سے روک دیں رک جاؤ، جس سے عطا فرما دیں مال دے دیں، کوئی حکم عطا کر دیں، کسی عبادت کے لیے کہہ دیں، کسی امر کے متعلق کہہ دیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رک جاؤ، اس پہ ایک طرف نہ جاؤ، اس سے رک جانا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں اسے لینا ہے، جو بھی چیز عطا فرما دیں ہیں جی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی شان میں فرماتا ہے کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جی، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اختیارات دیتا ہے۔ کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ چاہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب اپنی زبان مقدس سے فرما دیں کہ اے میرے امتیو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ آپ کی اطاعت کریں۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ پھر میں اللہ ان سے محبت کروں گا، ہیں جی، سبحان اللہ۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ جو ہے وہ بھی معاف کر دوں گا۔ کس بات کے اوپر؟ کہ تم صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے جاؤ، ہیں جی، ان کی بات جو کہ فرماتے اس کو مانتے جاؤ، تو پھر تمہاری محبت جو ہے نا میرے ساتھ ایسی پختہ ہوگی کہ اس کے جواب میں میری محبت آپ کے اوپر میں فرماؤں گا کہ تم نے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو مانا، ان کی پیروی کی۔ پھر اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سختی کے ساتھ، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر نہیں کرو گے کیا ہوگا پھر؟ ہاں، ان اللہ لا يحب الکافرین، تو پھر کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ سے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے تمہارے لیے، ساری امت کے لیے رہنمائی کا باعث ہے، اسوۃ الحسنہ ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، جی، اطاعت کرنی ہے، آپ کے جو آپ دے دیں وہ، جس سے روک دیں وہ، یہ نہیں کہ جو آپ عمل کریں وہ آپ کرنا شروع کر دیں، نہ، وہ ان کا اپنا عمل ہے۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس کی باتیں ہیں
لیکن جو آپ اپنے زبان قدس سے فرما دے وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور ان کی جو سیرت مبارکہ ہے جو تمہارے سامنے ہے وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تابعداری کرنے والا بنائے۔ آپ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو بالکل وہ کفر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے قرآن کیسے سمجھائے گا؟ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، اللہ نے فرمایا اتباع کرو، ہے جی۔ پھر اگلی بات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے، محبت دل و جان سے کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ دنیا قبر کی آخرت کی منزلوں میں دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، اس کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے کے جائے۔ ہمیں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کریں، وہ ہمارے لیے فائدہ ہے جی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔